اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا اکیڈمی کی آن لائن کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان کا اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز کس طرح سے ارینج کی جاتی ہیں۔ تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ایکٹیویٹیز جو اسکول کے اندر کروائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ جو انوالو ہوتی ہیں اس میں ایکٹیویٹیز لرننگ کے پروسیس میں، وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں اور دوسری نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں فار ایگزامپل کلاس روم ایکٹیویٹیز، لیب ایکٹیویٹیز ایکسیٹرا، ان کو جو ہے یہ ہم اکیڈمک ایکٹیویٹیز کہیں گے۔ اس میں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کی کلاس رومز کے اندر، لائب کے اندر جو ہے وہ لرننگ کے پروسیس میں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہ لرننگ کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کو ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ ایکٹیویٹیز، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا جو دوسرا ٹائپ ہوگی وہ ہے نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز۔ نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں ایسی ایکٹیویٹیز شامل ہیں جس میں ڈائریکٹ لرننگ تو نہیں کا پروسیس تو نہیں ہوتا، لیکن کسی دوسرے ذرائع سے بچے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اسمبلی، اسپورٹ، ڈیبیٹ، پلے گراؤنڈ ایکٹیویٹیز، یہ ساری جو ہیں یہ نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں۔ اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس اس طرح سے لرننگ کے پروسیس میں ڈائریکٹ انوالو تو نہیں ہوتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو خواہ وہ اسمبلی ہو، خواہ وہ اسپورٹ ہو، خواہ وہ ڈیبیٹ ہو، یا پلے گراؤنڈ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، اس سے بھی جو ہے یقیناً بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو انڈائریکٹ ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے اور نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کا جو ڈفرینٹ وہ انڈائریکٹ ہوں یا ڈائریکٹ ہوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو انہینس کیا جائے۔ اگر صرف ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر توجہ دی جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا نالج تو انکریز ہو، اس کی برین ڈیولپمنٹ میں تو ہو، لیکن اس کی مورل ڈیولپمنٹ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگی، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مکمل اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ایکٹیویٹیز یا نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز کو بھی اسکول میں جو ہے وہ انعقاد کیا جائے، اور ایک بڑے تعداد میں جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو اسکول کے اندر
کروانا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ کمپریہنسو گروتھ ہو سکے۔ یہ جو نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہم نے پڑھی ہیں، جن کو ہم انڈائریکٹ ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں، یہی نان ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کیریکولم کا اس طرح سے حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے بھی جو لرننگ آبجیکٹیو ہیں، جو آبجیکٹیو ڈیولپ کیے تھے، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز بھی ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے ان کو جو ہے یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام جو ہے جو دیا جاتا ہے۔ اسکولس کے اندر اور کلاس روم کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کروائی جاتی ہیں، جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کراتی ہیں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ صرف کلاس روم کی حد تک ہوں گی یا کسی لیب کی حد تک ہوں گی، بلکہ یہ ایکٹیویٹیز پلے گراؤنڈ میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ایکٹیویٹیز فنکشن ہال میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کسی ٹرپ کے اوپر آپ بچوں کو لے جا رہے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ جا کے ان کو کچھ چیز جو ہے وہ بچے لرن کرتے ہیں ٹرپ کے اوپر، تو وہ بھی جو ہے وہ نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ چیز بھی آئے گی۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے یہی چیز جو ڈسکس کرنی تھی۔ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آنے والے ٹیسٹ کے سلیبس میں جو ہے یہ شامل ہے، تو اس کا کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ کانسیپٹ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ گئے ہوں گی۔ نیکسٹ لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔